لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے یہاں پر علم عطا کرنے کی نعمت سے پہلے نوازا، پھر اس کی پیدائش کا تذکرہ کیا، جبکہ سورہ علق میں پیدائش کا تذکرہ پہلے ہے اور علم کا تذکرہ بعد میں ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو سورہ علق میں تخلیق کا تذکرہ پہلے، علم کا بعد میں، یہاں پر علم کا پہلے تخلیق کا بعد میں، تو یہ تضاد کیوں ہے؟ تو مفسرین نے بات سمجھائی کہ تضاد نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ یہاں پر جس علم کا تذکرہ ہے وہ علم قرآن ہے، اور سورہ علق میں جس علم کا تذکرہ ہے وہ علم قلم ہے، اور علم قلم مادی علم ہوتا ہے، سائنسی علم ہوتا ہے، جس کو ہم آج تعلیم کہتے ہیں۔ تو سائنسی علم سے انسان کی تخلیق بہتر ہے، اور انسان کی تخلیق سے قرآن کا علم عطا ہونا بہتر ہے۔ اس لیے سورہ الرحمن میں قرآن کا تذکرہ پہلے، انسان کا بعد میں، اور سورہ علق میں انسان کا تذکرہ پہلے، مادی علم کا تذکرہ بعد میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں مادی علم کی کوئی وقت نہیں ہے، اصل علم ہے تو قرآن کا علم ہے۔ اب آج کل انگریزی لکھے پڑھے لوگ ایسے غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جس بندے نے سائنس نہ پڑھی ہو نہ سمجھتے ہیں یہ ان پڑھ ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی جو علم کے جبال تھے، پہاڑ تھے، ان کے قواعد پر کرتے ہوئے ان کی تعلیم کے خانے میں ان کو ان پڑھ لکھا گیا کہ یہ ان پڑھ آدمی ہے، کیونکہ وہ انگریزی نہیں جانتے تھے یا سائنس نہیں جانتے تھے۔ تو انگریز نے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ علم تو ہے ہی سائنس کا علم، اور قرآن کا علم تو گویا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس غلط فہمی کو دور کرے اور ہمیں قرآن مجید کے علوم و معارف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔